بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات النعيم جنات مكرمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انسانی مزاج میں دو قوتیں ایسی ہیں جو انسان کو بہت زیادہ مغلوب کر دیتی ہیں. وہ پریشان ہو جاتا ہے اور دیوانہ وار جھپٹتا ہے. بے تاب ہو جاتا ہے اپنی تکمیل خواہش کے لیے. ایک قوت غضبیہ ہے، جہاں ناراض ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، ایک دیوانگی کی حد تک چلا جاتا ہے، جان تک جانے کی پرواہ نہیں کرتا، لڑ جاتا ہے، جھپٹ پڑتا ہے. دوسری قوت شہوانیہ ہے. کسی چیز کو حاصل کرنا، عہدہ، رتبہ، دولت، جائیداد، جاگیر، حصول زر، دنیاوی مفادات کے حصول کی طلب بہت شدید ہوتی ہے. اس کے لیے بھی جانیں دے جاتا ہے. یا پھر شہوت رانی کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، عزت و ناموس بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، نیکی بدنامی کا خیال نہیں کرتا، عزت و آبرو کا لحاظ نہیں کرتا. اللہ کریم نے روکا نہیں ہے. قوت غضبیہ کے اظہار کے لیے برائی اور اللہ کی نافرمانی اور کفر و شرک کو محل قرار دیا ہے کہ ظلم کو مٹانے کے لیے قوت غضبیہ کو بروئے کار لایا جائے. اور قوت شہوانیہ کے لیے پورا نظام حیات دیا ہے. جب نوع انسانی اللہ کے دیے ہوئے نظام سے باہر نکل جاتی ہے تو اس کی یہ قوتیں بے لگام ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں مسلمان ہوتے ہوئے کافروں کے ہاں تو کافرانہ نظام ہے اور ہوں گے اور ہونے چاہیے. ان کے پاس تو نور ایمان ہی نہیں ہے، انہوں نے پیغام نبوت کو تسلیم ہی نہیں کیا. ان کی بدنصیبی. تو ان کے ہاں کوئی آبرو کا تصور نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں تصور تو ہے نا، ہم کہتے ہیں کسی کی آبرو محفوظ نہیں.
وہاں کوئی آبرو یا اس کے لٹنے کا کوئی تصور ہی نہیں، جانوروں کی طرح شاوت رانی ہوتی۔ ہمارے ہاں چونکہ ہم نیمے دروں نیمے بیروں ہیں، ذاتی زندگیوں میں ہم اسلامی نظام کے قائل ہیں، ہمارے حکومتی نظام جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، وہ تحفظ فراہم نہیں کرتے جو اللہ کا دیا ہوا نظام فراہم کرتا ہے، لہذا ہمیں آبرو کا احساس بھی رہتا ہے اور روز وہ لٹتی بھی دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کریم نے روکا نہیں ہے، اس کے بھی دور کرنے کا محل ہے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ لفروجہم یحافظون، لفروجہم حافظون، اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں خیال آ گیا محض نر اور مادہ کی زندگی ہے، یہ انسانی زندگی ہے، اس کے معیار ہیں، اس کے مقامات ہیں، اس کا موقع و محل ہے، اس میں پردہ و حجاب ہے، اس میں بے حجابی کی بھی حدود ہیں، اور اس کے مدارج و مقامات ہیں، محل ہیں، اوقات ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یہ بھی اس قوت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق اپنے جائز اور حلال جوڑوں میں، جن کی جائز طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں، شرعی طریقے سے نکاح ہوتا ہے، انہیں اللہ ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیتا ہے، تو وہاں کوئی عیب نہیں۔ لیکن اس کا بھی قاعدہ و ضابطہ ہے۔ کیا میاں بیوی کبھی سرے راہ یا سرے بازار یا مجلس میں بے تکلف ہوتے؟ انسان ہے، جانور تو نہیں ہے، حلال ہے، لیکن اس کے بھی قاعدے اور ضابطے ہیں اور حدود و قیود ہیں۔ یا پھر شرعی کنیزیں حلال ہیں۔ یہاں آ کر ہمارے اس عہد کے وہ علماء جو خود کو کہتے تو علماء ہیں لیکن دینی علم سے کما حق واقف نہیں ہیں، وہ بڑے گھبراتے ہیں، خصوصاً جب ہم مغرب میں جاتے ہیں تو وہاں بڑے گھبراتے ہیں، یہ نام نہ لینا، یہ بات نہ کرنا۔ اسلام نے ظہور اسلام کے وقت جب قبائلی جنگیں ہوتی تھیں تو جو قبیلہ جیتتا تھا وہ ہارنے والے کو رون دیتا تھا۔ ہارنے والوں میں خواہ کوئی لڑتا تھا یا نہیں لڑتا تھا، سب کو ایک ہی چھڑی سے ہانکا جاتا تھا، سب کے مال لوٹ لیے جاتے تھے، عزتیں لوٹ لی جاتی تھیں، بندے عورتیں غلام کنیزیں بنا کر اولادیں بیچ دی جاتی تھیں، تباہ کر دیا جاتا۔ اسلام نے ایک اصول بنایا، پھر جن لوگوں کی عورتیں قیدی ہو کر آتی ان کی کوئی آبرو نہیں ہوتی تھی، کوئی کسی ایک بندے کے پاس نہیں رہتی، جس کا جی چاہے انہیں جس طرح چاہے ذلیل و رسوا کرتا رہے۔ اسلام نے اس معاملے میں بھی اصول بنا دیا کہ ایک تو صرف ان لوگوں کو قیدی بنایا جائے گا جو تلوار لے کر میدان میں مقابلے میں آئیں گے، جو لڑیں گے نہیں انہیں ماتحت تو لے لیا جائے گا لیکن غلام نہیں بنائے جائیں گے، نہ ان کا مال ضبط کیا جائے گا، نہ ان کا مال مال غنیمت بنے گا، نہ ان کی عورتیں کنیزیں بنیں گی، نہ وہ غلام بنیں گے۔
جو تلوار لے کر باہر نکل کر لڑے گا اس کے بچے بھی قید ہو جائیں گے، اگر شکست ہو گئی اس کی عورتیں بھی کنیزیں بن جائیں گی، اس کا مال بھی مال غنیمت میں چلا جائے گا، ضابطہ بن گیا۔ اب جو کنیزیں بنیں گی ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ بھی انسان ہیں، جو غلام بنیں گے وہ بھی انسان ہیں۔ پھر اسلام نے قانون دیا، جو خود کھاؤ وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ غلاموں کنیزوں کو پہناؤ، اور ان سے وہ کام لو جو وہ کر سکتے ہیں، جو کر نہیں سکتے اس کے کرنے کا حکم نہ دو۔ کنیز جس کے حصے میں آئے اس کے لیے حلال ہے، اور اس کے لیے نکاح ضروری نہیں۔ بغیر نکاح اگر نکاح کرے گا تو پھر تو وہ منکوحہ بیوی ہوگی، پھر کنیز کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ اگر کنیز میں سے اولاد ہوگی بغیر نکاح کے اس پر حلال ہے، اگر اس سے اولاد ہوگی تو پھر اسے دوسرے کو دے نہیں سکتا، پھر اسے ام ولد کہا جائے گا۔ بیوی تو نہیں ہے لیکن اولاد کی ماں ہے، لہذا کسی دوسرے کو نہیں دے سکے۔ اولاد نہیں ہوتی تو پھر وہ اسے بیچ بھی سکتا ہے، کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ سب سے احسن طریقہ تھا جو اسلام نے رائج کیا۔ جو غیر اسلامی اقوام کرتی تھیں وہ آج بھی نظر آ رہا ہے کہ غیر اسلامی اقوام، کافر اقوام جن ملکوں میں داخل ہوتی ہیں، مفتوح اقوام کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ان کی خواتین کی آبرو کس بے دردی سے لوٹی جاتی۔ پھر اسلام نے خطا و گناہ کے کفارے پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، ان کی آزادی کی ترغیب دی، حصول ثواب کے لیے غلام اور کنیزیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تاریخی اعتبار سے خلافت ابوبکر صدیق میں ہی یہ نظام تقریباً ختم ہو چکا تھا، غلام اور کنیزیں بہت کم رہ گئے تھے، اور عہد فاروقی میں آخری غلام، آخری کنیزیں بھی آزاد ہو چکی تھی۔ اور عہد فاروقی میں پھر شہروں کے شہر اور ممالک فتح ہوئے، 26-27 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا فاروق اعظم کے 10 سالہ عہد میں۔ 35,000 بڑے بڑے عظیم بین الاقوامی شہر فتح ہوئے۔ اگر اس ساری آبادی میں غلام اور کنیزیں بنائے جاتے تو تعداد غلاموں کی اور کنیزوں کی کروڑوں تک چلی جاتی۔ اتنی وسیع فتوحات میں پھر لوگوں کو وہیں سیٹل کیا گیا، پھر غلام اور کنیزیں نہیں بنائے گئے۔ یہ قبائلی جنگوں میں قانون تھا، جب چند لوگ وہ قیدی بنتے تھے جو لڑتے تھے، ایک طرف 1000 ہو گئے، ایک طرف 200 ہو گئے، ایک طرف 500 ہو گئے، ایک طرف 1500 ہو گئے، اس وقت یہ قانون تھا۔ جب جنگ ممالک کے درمیان اور لاکھوں کے درمیان آ گئی تو پھر لوگوں کو وہیں سیٹل کیا جانے لگا۔ اگر عہد فاروقی میں غلام اور کنیزیں بنائے جاتے تو آپ اندازہ کریں کہ اس 27 لاکھ مربع میل میں کتنی مخلوق فتح ہوئی، کتنے لوگ مقابل لڑنے میں آئے جنہوں نے شکست کھائی۔ تو یہ تعداد تو مسلمانوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی، لیکن جب یہ تعداد حد سے بڑھنے لگی تو پھر انہیں وہیں سیٹل کیا جانے لگا، پھر غلام اور کنیزیں نہیں بنائے گئے۔ تو بہرحال اللہ نے اس راستے، اس خواہش کو بھی روکا نہیں، اس کا جائز اور حلال ذریعہ، جائز اور حلال نکاح کو قرار دیا۔ لہذا جتنے ذرائع جائز اور حلال نکاح کے علاوہ ہیں، وقتی طور پر نکاح کر لینا جس کا نام متع ہے، میعاد مقرر کر کے 1 رات کا، 2 رات کا، 1 گھنٹے کا، مہینے کا، 6 مہینے کا، حلال نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح
محسنین غیر مسافقین، نکاح عمر بھر کے لیے کیا جائے، شہوت رانی کے لیے نہیں، نبھ سکے یا نہ نبھ سکے، لیکن نکاح کی شرط یہ ہے کہ جب کیا جائے تو ارادہ عمر بھر نبھانے کا ہو۔ جب وقت مقرر کیا جائے گا تو النکاح للموقت باطل، جس نکاح میں وقت کی تعیین ہو وہ باطل ہے، منعقد نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو مروجہ حلالہ ہے جی، طلاق دے دی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی کیوں؟ دی تو واقعہ ہو گئی، اب یہ حلالہ کر لو، یہ حلالہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ایک رات کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ حلالے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر دوسری شادی کرے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کرے، اور پہلے کی عدت گزار کر کرے، اسی روز نکاح نہیں ہوتا، طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، عدت کے بعد نکاح ہوتا۔ پھر وہ خامند مر جائے یا ناچاکی ہو جائے، اس سے طلاق ہو جائے تو پھر اس کی عدت بسر کرے، پھر پہلے خامند سے نکاح کر سکتی۔ اور اگر پہلے خامند نے ایک ہی طلاق دی، عدت گزر گئی، 3 طہر گزر گئے تو طلاق ہو گئی، دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر صلح ہو جائے تو آپس میں پھر نکاح کر سکتی۔ 2 طلاقیں دے دیں، علادگی ہو گئی، عدت گزر گئی، دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ نہیں کرتی عورت دوسرا نکاح، 2 مہینے، 6 مہینے، سال بعد صلح ہو جاتی ہے، واپس آنا چاہتی ہے، آپس میں نکاح کر سکتی۔ 3 دیتے کیوں ہیں؟ 3 دی تو ختم ہو گئی بات، اب واپس نکاح نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اور جگہ نکاح زندگی بسر کرنے کے لیے کرے، پھر وہاں بیوہ ہو جائے یا ناچاکی کی وجہ سے طلاق ہو جائے، پھر اس کی عدت گزارے۔ اب اس کو ایک رات میں ڈھال لینا، جی آج اس نے طلاق دی ہے، شام کو دوسرے سے نکاح کر کے رات اس کے ساتھ بسر کرو، صبح وہ طلاق دے دے، اس سے نکاح ہو جائے، یہ سیدھا سیدھا زنا ہے، حرام ہے۔ اور یہ عہد شرک کی رسم ہے، اسلام سے پہلے کی مشرکوں میں یہ رسم جاری تھی، کیونکہ کچھ رسومات ان میں دینی ابراہیمی کی آ رہی تھیں جن میں نکاح طلاق بھی تھا، تو انہوں نے یہ صورت ایجاد کی تھی۔ فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حلالہ کرنے والے ہیں نا، یہ سرکاری سانڈ ہیں، جس طرح گائے بھینسوں کے لیے سرکاری سانڈ رکھے جاتے ہیں، یہ اس طرح کے ہیں، اور یہ قطعاً حرام ہے۔ اسی طرح کوئی ہاتھ سے لذت حاصل کرتا ہے، قطعاً حرام ہے، یعنی باقی سارے ذرائع حرام ہیں سوائے جائز اور حلال نکاح کے۔ فمن ابتغى فإنهم غیر ملومین، جو جائز ذریعے سے لذت حاصل کرتا ہے اسے کوئی ملامت نہیں کرے گا۔ اللہ نے ظاہر یعنی ہر خواہش کی تکمیل کا خوبصورت، جائز اور حلال راستہ دیا ہے اسلام نے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس سے بڑھ کر چاہے گا اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے، فأولئک هم العادون، وہ حد سے نکل جانے والا ہوگا، پھر اس سے اللہ سے بغاوت کرنے والا ہوگا، اس کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو باغیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ امانتیں ہر بندے کے پاس کہاں سے آ گئی؟ ہر بندہ اس کے حقوق و فرائض ہیں، ہر بندے کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ جو ہمارا فریضہ ہے وہ ہمارے پاس دوسروں کی امانت ہے، جو ہمارا حق ہے وہ ہماری امانت دوسروں کے پاس۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنا حق تو تم معاف بھی کر سکتے ہو،
دوسرے کا جو حق تمہارے ذمے ہے وہ تمہیں ادا کرنا ہے ہر حال میں۔ لہذا یہ جو روز جلوس نکلتے ہیں نا، آج ینگ ڈاکٹرز کا ہے، آج نرسوں کا ہے، آج وکیلوں کا ہے، آج کسانوں کا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام حق مانگنا نہیں سکھاتا، اسلام حق دینا سکھاتا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی امانت پہ قائم رہے اور اپنا کام کرے تو کسی کو ہڑتال کی اور جلوس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اب یہ لوگ جو جلوس لے کے نکل جاتے ہیں، ان کے ذمہ لوگوں کے حقوق نہیں ہیں۔ ڈاکٹر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، مریض اسپتال میں مرتے رہتے ہیں، انہیں حق کہاں سے ملے گا جب یہ دوسروں کا حق غصب کر رہے ہیں۔ وکیل فیس لے لیتے ہیں، لوگ دھکے کھا کھا کر، غریب لوگ عدالت جاتے ہیں، جی وکیل ہڑتال پہ ہیں، پھر آ جانا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ جن کے حقوق آپ کے ذمے ہیں آپ وہ تو ادا کریں، اپنے حق کا مطالبہ کریں، لیکن اگر سارے لوگ اس بات پہ آ جائیں کہ ہمیں دوسرے کا حق نہیں روکنا تو کسی کا بھی حق نہ رکے، سب کو اپنے حقوق ملنا شروع ہو جائے۔ یہ بات تب ہو جب ہمارا نظام بھی مسلمان ہو۔ یہ عجب تماشا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظام کافرانہ ہے، ہمارا وجود انسانی ہے، ہمارا لباس آگ کا ہے۔ یار یہ کیا بات ہے؟ یہ کیوں پہن رکھا ہے ہم نے؟ جی یہ آئین بڑا مقدس ہے۔ سبحان اللہ، یہ اگر فرشتے بھی بناتے، ملائکہ بھی مل کر بناتے، اس آئین کا مقابلہ کرتا جو اللہ نے بنایا؟ تو یہ تو ہم میرے آپ جیسے انسانوں نے بنایا ہے۔ اسمبلی میں علماء بھی تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، لیکن جاہل اور ان پڑھ بھی ہیں، تھے بھی اور اب بھی ہیں۔ ایسے بھی ہیں جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ایسے بھی ہیں جنہیں کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ پیدا مسلمانوں کے گھر ہوئے، حلیے کافروں کے ہیں، سوچ مشرکین کی ہے، کردار غیر اسلامی ہے، نام مسلمانوں کے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ ان کا بنایا ہوا مقدس ہے، اور اللہ کا نازل کردہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ وہ مقدس نہیں ہے۔ مسلمان کو قرآن کے علاوہ کسی اور دستور کی ضرورت کیا ہے؟ سعودیہ میں قرآنی حدود رائج ہیں الحمدللہ۔ بادشاہ وقت کے بھتیجے سے اس نے گولیاں چلائیں ایک بندے کو، اس کا دوست تھا، اسے گولی لگی، مر گیا۔ 1-2 مہینوں کے اندر اندر فیصلہ ہو گیا، قانون شریعت کے تھے، قاضی نے کہا قاتل کو سر عام قتل کیا جائے گا۔ اسے چچا کی بادشاہت کام نہیں آئی۔ شاہی خاندان کا فرد اسی طرح سر راہ چوک میں بٹھا کر جلاد نے گردن اتار دی۔ ہوگی جرت کسی کو عام آدمی کو قتل کرنے کی؟ اس نے تاک کر بھی نہیں ماری۔ ڈاکٹر نے کہا اس نے شراب پی ہوئی تھی، قاضی نے کہا یہ اور بھی جرم ہے، پھر تو اسے ضرور قتل کیا جائے۔ وکیل نے کہا جی جس ڈاکٹر کہتے ہیں اس نے شراب پی تھی، اسے ہوش ہی نہیں تھا، بے ہوشی میں قتل ہو گیا۔ قاضی نے کہا پھر تو یہ دوہرا مجرم ہے، بے ہوشی کوئی بن جانب اللہ تو نہیں تھی، اس نے کیوں شراب پی؟ پھر شراب پی کر لوگوں کی جان لینے کا اسے کیا حق تھا؟ کروڑوں ڈالروں کے خالی اوپن چیک لے کر شاہی خاندان
ٹنوں سونا لے لو، خون بہا لے لو، اسے معاف کر دو۔ اس کے والد نے کہا میرے گھر میرے بیٹے کی میت آئی ہے، شاہی خاندان کے گھر بھی ان کے بیٹے کی میت جانی چاہیے، میں قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا، معاوضہ نہیں لوں گا۔ حکومت اسے مجبور نہیں کر سکی، بادشاہ مجبور نہیں کر سکا، چوک میں بٹھا کر اس کا سر اتار کر شاہی خاندان کے گھر بھی لاش ہی گئی ہے۔ یہاں اسلامی قانون کا نفاذ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے حکمران نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ غریبوں کے گھر تو لاشیں جائیں، ہمارے بچوں کی لاش ہمارے گھر نہ آئے۔ وہ چاہتے ہیں غریبوں کی عزتیں تو لٹیں، ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں۔ وہ چاہتے ہیں غریب تو بھوکے رہیں، ہمارے کتے بھی نعمتیں کھائیں اور ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھیں۔ اور یہ غریب، یہ جاہل ہے، نادان ہے، یہ اپنا بھلا نہیں چاہتے۔ یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ ایک واہیات کو چھوڑ کر اس سے بڑے واہیات دوسرے کے پیچھے لگ جاتے۔ اس کی زندگی تو دیکھو جس کو لیڈر بنا رہے ہو، اس کی ادائیں تو دیکھو، کیا اس میں کوئی دین کی، اسلام کی خوبو ہے؟ اس کا حلیہ مسلمانوں جیسا ہے؟ کوئی اس کی عادتیں، کوئی اس کا طریقہ، کوئی اس کا کردار ہے؟ اور جنہیں یہ بڑا انصاف، کیا انصاف؟ جو دین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے وہ تمہارے ساتھ انصاف کرے گا؟ سو فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، میرے مومن بندے وہ ہیں جو امانات، یعنی جو ان کے پاس امانت ہے، دوسروں کا حق ہے، ملک کو ملک کا حق دیتے ہیں، حکومت کو حکومت کا حق دیتے ہیں، عوام کو عوام کا حق دیتے ہیں، بھائی کو بھائی کا حق دیتے ہیں، غریب کو غریب کا حق دے۔ جو ذمہ داری ہے، جہاں تنخواہ لیتے ہیں دیانت داری سے کام کرتے ہیں، جہاں مزدوری کرتے ہیں اجرت لیتے ہیں تو ڈٹ کر کام بھی کرتے ہیں۔ وعہدہم راعون، جو عہد کرتے ہیں، ہر ملازمت، ہر کاروبار، ہر تجارت ایک عہد ہے۔ آپ قیمت لیتے ہیں، چیز کم دیتے ہیں تو بدعہدی ہو گئی نا۔ معاہدہ تو یہ ہے کہ چیز بھی پوری دو۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں پہ، اپنے وعدوں پہ، اپنی کی ہوئی باتوں پہ قائم رہتے۔ سب سے بڑا وعدہ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وعدہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رہبر و رہنما، ان کے علاوہ کسی کی مانوں گا، ان کے مقابل میں کسی کی سنوں گا نہیں۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو اس وعدے پہ قائم ہیں؟ ہم نے کلمے کو وظیفہ بنا لیا، معاہدہ تو سمجھا نہیں ہے۔ در در پہ جھکتے ہیں، زندگی کی ہر ادا غیر اسلامی ہے، کلمے کا وظیفہ بنا لیا۔ فرمایا یہ میرے مومن بندے نہیں ہیں، میرے بندے وہ ہیں جو اپنے کیے ہوئے عہد کا پاس کرتے ہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، جنہیں عہد کا پاس ہوتا ہے، یہی اللہ کی عبادات کی حفاظت کرتے ہیں۔ عبادات صرف نمازیں نہیں ہیں، زندگی کا ہر کام، زندگی کا ہر قول جب دین کے مطابق ہوتا ہے تو عبادت بن جاتا ہے، اور یہ عادت نہیں بنتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ ضرورت ہوتی ہے، عادت نہیں ہوتی۔ ہم عمر بھر اللہ کی توفیق سے نمازیں پڑھتے ہیں، صدیاں بیت گئیں، 50 سال، 60 سال، 70، 80، 90 سال ہو گئی عمر، ساری عمر نماز پڑھی، پھر بھی نماز عادت نہیں بنتی۔
ہر نماز کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، سستی کرو تو رہ جاتی۔ یہ عادت کیوں نہیں؟ عادت بن جائے تو پھر عبادت نہیں رہتی۔ یہ عادت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ ہم روزانہ 3 دفعہ کھاتے ہیں، کبھی کھانا عادت بنتا ہے؟ عادت نہیں بنتا، ضرور بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، جس چیز پہ دل کرتا ہے وہ کھاتے ہیں، جو پسند آتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ عادت تو ہوتی تو جانوروں کی طرح بھوسا چار لیتے۔ اہتمام کرتے ہیں، وقت کا لحاظ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، چیز بہتر ہو، میٹھی ہو، لذیذ ہو۔ اسی طرح عبادت ضرورت ہے، ضرورتیں عادت نہیں بنتی، عادت ہوتی ہے، وہ تو ایک روٹین بن جاتی ہے۔ یہ ضرورت ہے، ضرورت کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے بندے اللہ کی اطاعت کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ان کی عادت نہیں بنتی، اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی کے لیے ہر وقت کوشش کرنا پڑتی ہے، برائی کا امکان موجود رہتا ہے۔ اولئک فی جنت مکرمون، یہ لوگ جنت میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ لے جائے جائیں گے۔ جہاں لوگ لرز رہے ہوں گے زلزلہ قیامت سے، انہیں وہاں کی کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قیامت کہاں آئی کہاں نہیں آئی۔ جہاں گستاخ و کفار رسوا ہو رہے ہوں گے، وہاں یہ عزت کے ساتھ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، خدام سامنے کھڑے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، عزت و احترام، آرام و سکون کے ساتھ اللہ کے باغوں میں پہنچیں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، ان کافروں کو کیا ہو گیا، عن الیمین وعن الشمال عزین، یہ گروہ در گروہ ہر طرف سے بھاگ بھاگ کر آپ کی طرف آ رہے ہیں، ان کو کیا ہے؟ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح اکٹھ کرنے سے اور جلسے جلوس کرنے سے یہ سارے جنت میں چلے جائیں؟ یہ عقیدہ آپ والا نہیں اپناتے، نظام حیات اسلام کا نہیں لاتے، کردار آپ کا نہیں اپناتے، ویسے گروہ در گروہ جمع ہو جاتے ہیں، جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، عقیدہ اپنا رکھیں گے، کردار ہمارا اپنا ہوگا، ہیں آپ کے ساتھ۔ فرمایا یہ کیا تماشا، اس طرح یہ جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ تو جو شہر فتح ہوتے تھے، جو ممالک فتح ہوتے تھے، عہد نبوی میں بھی جب شہر فتح ہوتے تھے تو کافر بھی آپ کی پناہ میں آ جاتے تھے، پر گروہ در گروہ جی ہم غلام ہیں، جو حکم ہوگا سرکار کریں گے، لیکن پوجیں گے بتوں کو ہی، رسومات مشرکانہ ہی ہوں گی۔ فرمایا اس طرح یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے۔ آج ہم بھی یہی کرتے ہیں، وہ کافرانہ رویہ ہے ہمارا، جلسے کر لیں گے، جلوس نکال لیں گے، نعرے لگا لیں گے، نظام حیات بھی غیر اسلامی ہوگا، کردار بھی غیر اسلامی ہوگا، کمانے خرچ کرنے کا طریقہ بھی غیر اسلامی ہوگا، اور اعمال و کردار بھی، اور کہیں گے جی فرمایا اس طرح جنت میں کوئی نہیں جائے گا بھیا۔ کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، سر تا پا اطاعت میں ڈھل جائے گا، اندر باہر سے، دل سے لے کر قالب تک اطاعت پیغمبر میں ڈھل جائے گا، تب جنت جائے گا۔ یہ مذاق نہیں ہے، کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، یہ کہتے ہیں میری عزت، میرا خاندان میں، یہ کون سی اس کی عزت؟ پتہ ہے میں نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ اور یہ ایک حقیر پیشاب کے قطرے سے تو بنا ہے، کتنی عزت ہے اس کی، کیا حیثیت ہے اس کی؟ یہ کیسے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میں اللہ کے مقابلے میں تو کیا ہے؟ اس نے تجھے کس چیز سے،
اس نے تو تیرے سرارے عناصر زمین سے اکٹھے کر کے پیشاب کے ایک قطرے میں سمو دیے تجھے تیری جرأت بتانے کے لیے کہ تو ہے کیا شے۔ جانتا ہے میں نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اور قسم ہے ساری مشرقوں ساری مغربوں کے رب کی۔ یہ کتنی مشرقیں ہیں اور کتنے مغرب ہیں میرے بھائی، چپے چپے پہ مشرق ہے اور چپے چپے پہ مغرب ہے۔ یہاں سورج غروب ہو رہا ہے، ایک دوسری طرف کسی جگہ طلوع ہو رہا ہو، آگے غروب ہو رہا، آگے تو چپے چپے پہ مغرب بھی ہے، چپے چپے پہ مشرق بھی ہے۔ پھر گرمی سردی کی مشرق مغرب الگ ہے، سورج سفر کرتا رہتا ہے، گرمیوں میں یہاں سر پہ آ جاتا ہے، سردیوں میں وہاں چلا جاتا ہے، اس کی بھی مشرق مغربیں الگ الگ ہیں۔ تو یہ سارے مشرق و مغرب اس بات پہ گواہ ہیں انا لقادرون، ہم ہر چیز پہ قادر ہیں جو چاہیں کریں۔ الا نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہم چاہیں تو ان سب کو تباہ کر دیں اور ان سے بہتر، خوبصورت، اچھے، طاقتور، صحت مند، ایماندار، نیک لوگ پیدا کر دیں۔ کون روک سکتا ہے؟ اگر انہیں ہم نے توبہ کی فرصت دی ہے، اگر ان کی طرف ہم نے نبی بھیجے ہیں، اگر انہیں اصلاح کی دعوت دی ہے تو یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ سب گناہ گاروں کو بھیا کان ختم کر دے، نئے نیک لوگ پیدا کون روک سکتا ہے؟ فرمایا یہ میرا احسان ہے کہ گناہ، کفر و شرک کے باوجود میں پیغام بھیجتا ہوں، نبی بھیجتا ہوں، کتابیں بھیجتا ہوں، راستہ بتاتا ہوں کہ توبہ کر لو۔ یہ پھر کہتے ہیں ہماری عزت، ہماری، یا کیا آنر ہے تمہاری، کہاں سے پیدا کیا تمہیں میں نے؟ ما نحن مسبوقین، ہم کوئی عاجز نہیں ہے، اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اور اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے میرے حبیب، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اگر یہ آپ کا لایا ہوا نظام نہیں اپناتے تو انہیں جھک مار لینے دیجیے۔ یخوضوا ویلعبوا کا ترجمہ اگر ہم پنجابی میں کریں تو یہ ہوگا کہ انہیں جھک مار دیں، یعنی انہیں کھیل کود میں اور فضول باتوں میں لگے رہنے دیجئے۔ یہ جو کچھ اسلام کے باہر جا کر طریقے تلاش کر رہے ہیں یہ سب فضول باتیں ہیں، اور یہ کھیل تماشے ہیں، جیسے بچے نہیں، ایک تھانے دار بن جاتا ہے، ایک سپاہی بن جاتا ہے، ایک چور بن جاتا ہے، ایک تھانہ بن جاتا ہے، ایک اولاد بن جاتی ہے، پکڑا جاتا ہے، ایک جج بن جاتا ہے، کہہ دو یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو، پھر نہ کوئی جج نہ سپاہی نہ کوئی سارے، پھر گھر چلے جائے۔ یہی حال ان کی باتوں کا ہے، چند روز حکومت ہوتی ہے، یہ قانون وہ اگلے سال ختم، ایک نیا آ جاتا ہے، پھر وہ نئی کھیل شروع کر دے، پھر وہ نیا چور سپاہی بننا شروع ہو، اس کی ختم ہو، پھر ایک اور آ جاتا ہے، پھر نیا۔ تو فرمایا یہ بچوں کی کھیل ہے، جھک مار رہے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے۔ حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، حتیٰ کہ جس دن کا وعدہ ہے وہ آئے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ موت آئے گی تو یہ حقیقت جان لیں گے، قیامت قائم ہوگی تو سچ سامنے آ جائے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن قبروں سے ان کو نکالا جائے گا تو یہ میدان حشر کی طرف اس طرح دوڑ رہے ہوں گے جیسا ہر مذہب کو اپنی پرستشگاہ بنائی ہوتی ہے، اور بڑے شوق سے سارے مذہب کے پیروکار اس معبد کی طرف دوڑتے ہیں نا، یہ اس طرح اس طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ حالانکہ چاہیے تو وہاں جا کر جواب طلبی ہوگی، صاحب وہاں سے بھاگیں، فرمایا انہیں بھاگنے کی ہوش نہیں ہوگی، یہ شوق سے اس طرف دوڑ رہے ہوں گے جہاں جا کر حساب کتاب ہونا ہے، عذاب ثواب ہونا ہے، قبروں سے نکلیں گے اور دوڑیں گے اس طرف جیسا کسی عبادت گاہ کی طرف دوڑ رہے ہوں۔
اور وہاں پہنچ کر کیا ہوگا؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، وہاں پہنچ کر ان کی نظریں پتھرا جائیں گی، چہروں پہ ذلت برس رہی ہوگی۔ ذالک یوم الذی کانوا یوعدون، اور پھر انہیں بتایا جائے گا کہ آج وہ دن آ گیا ہے جس کا وعدہ اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، اللہ کی ذات نے تم سے کیا تھا، یہ وہ دن ہے۔ کہتے تھے کہاں ہے قیامت، لے آؤ، آ گئی قیامت۔ یہ میدان حشر ہے اور یہ قیامت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔